بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں ثابت ہیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ درود اور سلام ہو پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ہم اور آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آج الحمدللہ ہم اور آپ ایک محفل نکاح میں، سنت والی نکاح میں جمع ہیں۔ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ تعالی ہم سب کے جمع ہونے کو بھی اللہ بے انتہا قبول فرمائے۔ مختصر عرض کرنا یہ ہے کہ شادی کا جو موقع ہوتا ہے وہ خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ اس خوشی کے موقع پر سب سے اہم جو مجلس ہوتی ہے وہ نکاح کی مجلس ہوتی ہے، اور نکاح کی مجلس میں جو اہم ہوتا ہے وہ خطبہ نکاح ہوتا ہے۔ خطبہ نکاح سے پہلے یہ طریقہ رہا ہے اپنے اکابرین بزرگان دین کا، اور یہ سنت بھی ہے کہ نکاح ہونے والے کو، نکاح ہونے والی گواہ، وکیل، دوست، احباب، رشتہ دار جو جمع ہیں کہ نکاح سے پہلے کیسے رہنا چاہیے، نکاح کے وقت کیا کرنا چاہیے، نکاح کے بعد کی زندگی کیسے ہونی چاہیے، یہ ایک موقع ہوتا ہے مذاکرے کا۔ لہٰذا یہ خوشی کے موقع پر ہم سب جمع ہوئے ہیں، اور الحمدللہ ہم اور آپ اس نکاح کی مجلس میں اور اس جگہ پر جمع ہیں جہاں اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے گھر میں ماشاءاللہ یہ سنت والا نکاح زندہ ہو رہا ہے۔ مگر آج ہم اور آپ تمام ذمہ دار دوست احباب جتنے یہاں شریک ہوئے ہیں، ہم اور آپ ہمارے معاشرے کے اندر جو بات چل رہی ہے کہ خوشی کا موقع ہے شادی بیاہ کا، اس میں سب کو خوش کرنا چاہیے، سب کو راضی کرنا چاہیے، دوست احباب، رشتہ دار، پڑوسی، یہاں تک کہ اپنے گھر میں کام کاج کرنے والوں کو بھی ہم خوش کرنے اور راضی کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ مگر ہم اور آپ قبلہ رو بیٹھے ہیں، باوضو بھی بیٹھے ہیں اور مسجد میں بیٹھے ہیں۔ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فیصلہ کیجئے کہ جن سب کو ہم راضی اور خوش کرنے کی فکر کر رہے ہیں کہ سب سے زیادہ راضی اور خوش کرنے کی ذات کس کی ہے؟ سب سے زیادہ راضی اور خوش کرنے کی ذات اللہ کی ہے۔ اسی نے ہمیں صاحب اولاد بنایا، اس نے ہمیں ایمان دیا، دین دیا، شریعت دیا، قرآن دیا، پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ اب نکاح ہو رہا ہے، نکاح کے بعد اولاد دینے والا بھی اللہ ہے، میاں بیوی میں چین، سکون، محبت، الفتیں ڈالنے والا بھی اللہ ہے، دونوں خاندانوں میں تقوی، طہارت، پرہیزگاری، للہیت پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ تو آج ہمارا مسئلہ ایسا ہے کہ ہم سب کو راضی کرنے اور خوش کرنے کی تو فکر کرتے ہیں، مگر اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کی ہم فکر نہیں کرتے۔ ایک بات لکھ کر لے جاؤ اپنے سینے پر کہ اگر سب کو ہم نے راضی کیا مگر اللہ اور رسول کو ناراض کیے تو یہ طالب علم اپنی زندگی کے اندر ایسے واقعات ہم نے اپنے آنکھوں سے آج بھی دیکھ رہے ہیں، اور روز روشن کی طرح آیا اور واضح ہے کہ دلہن کی ابھی ہاتھ کی مہندی بھی پوری ختم نہیں ہوتی، گھر آ کر بیٹھ رہی ہے، کیونکہ ہم نے سب کو خوش کرنے اور راضی کرنے کی فکر کی ہے مگر اللہ رسول کو راضی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی لکھ لیجئے، جب اللہ رسول راضی ہے، ساری دنیا ناراض ہے، تو ہمیں اس کی کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ عزت دینے والا بھی اللہ ہے، ذلت دینے والا بھی اللہ ہے، حیات ضیاء کا مالک اللہ ہے، اور ہماری زندگی میں چین، سکون، برکت، راحت کے دروازے اگر کھلانا چاہتے ہیں تو ایک راستہ ہے میرے پیارے بھائیوں، وہ راستہ ہے ہمارے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و شریعت والا راستہ۔ اسی راستے سے ہم اللہ کی معرفت ہمیں ملتی ہے، اسی راستے سے ہم اللہ کا قرب حاصل کر سکتے ہیں، جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن شفاعت کا اگر حق کسی کو ملتا ہے تو تمہارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا ہے۔ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، مگر آگے روایت میں آتا ہے ان 70,000 میں ہر 1000 کے ساتھ اللہ اور 70,000 کو جنت میں داخل کرتا ہے۔ تو اس اعتبار سے 4,90,00,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے اللہ جنت میں داخل فرماتا ہے۔ وہ کس بنیاد پر؟ حدیث مبارک میں آتا ہے جن کے دل صاف ہو، تقوی طہارت والے ہو، پرہیزگاری ہو، للہیت ان کی زندگی میں ہو، ان کے چہرے چمکتے ہوں گے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا۔ تو لہٰذا ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے موقع پر فرمایا وہ نکاح بڑا برکت والا نکاح ہے جو مشقت سے بچا ہو اور سیدھا سادہ نکاح ہو، اور اس سے برکت والی جگہ کیا ہو سکتی ہے؟ جہاں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، فرشتوں کا مجموعہ ہے، ہم باوضو بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ اللہ کے گھر کے ساتھ جس کی نسبت ہے وہاں پر نکاح ہو رہا ہے، اس میں برکت نہیں ہوتا اور کیسے ہو؟ تو لہٰذا آج ہمارے معاشرے کے اندر جو نکاح بیاہ ہو رہے ہیں، عورتوں کے بن سور کے آنا، عورتوں کا ملاپ ہونا، نہ معلوم کیسے کیسے وحیات اور نہ معلوم رسم و رواج کی وجہ سے
ہمارے معاشرے کے اندر نکاح کرنا مشکل ہو گیا، کیونکہ حدیث مبارک میں آتا ہے ایک زمانہ ایسا بھی آنے والا ہے نکاح مشکل ہو جائے گا، زنا آسان ہو جائے گا۔ آج وہ دور بد نصیب آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ زنا آسان ہو گیا، نکاح مشکل ہو گیا ہے۔ لہٰذا پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور آپ نے خطبہ نکاح کے موقع پر یہ نہیں فرمایا کہ جی بس کروں حضرت، خطبہ نکاح کے موقع پر ارشاد فرمایا کہ دیکھو کھانا ایسا ہونا چاہیے، منڈوا ایسا ہونا چاہیے، لوگ اتنے ہونا چاہیے، کارڈ ایسے چھپنا چاہیے، اس کا کوئی مذاکرہ نہیں ہے، بلکہ خطبہ نکاح کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیت مبارکہ کا انتخاب فرمایا ہے جس میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ 4 مرتبہ اللہ کا حکم ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ آج ہم سب فیصلہ کر کے اٹھنا ہے۔ تقوی کا مطلب خاموش بیٹھنا ہے؟ تقوی کا مطلب اپنے گھر کے کونے میں بیٹھنا ہے؟ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں تقوی کا مطلب ہے اللہ اور رسول کی نافرمانی سے بچنا، جھوٹ سے بچنا، غیبت سے بچنا، شرک سے بچنا، بغاوت سے بچنا، جہالت سے بچنا، غفلت سے بچنا، ریاکاری سے بچنا، خود غرضی سے بچنا، منچائی زندگی گزارنے سے بچنا۔ یہ ہے تقوی، کہ ہم اللہ رسول کی نافرمانی سے بچنا، یہ سب سے بڑا تقوی ہے۔ اب ہم آپ سے سوال کریں گے، کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ تو ہر مسلمان یہ کہے گا کہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے، پھر کسے ڈریں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح کے اندر اس آیت کو تلاوت فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، ہم تو ڈریں مگر ڈرنے والے ایسا ڈرو وہ ڈرنے کا حق بھی ادا کرو۔ آج ہم مسجد میں ڈر رہے ہیں، مطاف میں ڈر رہے ہیں، حرم میں ڈر رہے ہیں، مدینے میں ڈر رہے ہیں، اعتکاف میں ڈر رہے ہیں، بازار میں آزاد ہو گئے، شادی بیاہ میں آزاد ہو گئے، خوشی کے موقع پر آزاد ہو گئے، غم کے موقع پر آزاد ہو گئے؟ نہیں، ہر جگہ اللہ سے ڈرنے والے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے گھر بازار غم خوشی زندگی کے ہر شعبے حیات کے اندر آج ڈرنے کی ضرورت ہے۔ آج ڈر کس کا ہے؟ کیمرے کا ڈر ہے، حکومت کا ڈر ہے، لال لائٹ لگ جاتی ہے تو ہم رک جاتے ہیں، اور اگر یہ بھی لکھا جاتا ہے بعض بلڈنگوں میں یا مالوں میں کہ آپ کیمرے کی نگرانی میں ہیں، کیمرے کی نگرانی میں ہیں، تو ہم سہم جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، ذمہ داروں، وقت ضرور اتنا ہوا ہے، آپ آگے ضرور دیکھ رہے ہیں، مگر اس وقت اللہ والے اس درد کے ساتھ پیغام سنا کر میں اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ تھوڑا پیچھے دیکھو میرے پیارے بھائیوں، زندگی کے 50 سال 60 سال 70 سال گزر گئے، ڈاڑیاں میں سفید ہو گئے، کمر گھٹنوں میں درد آ گیا، دنیا بکتے بکتے زندگی کے 70 سال 60 سال گزر گئے۔ علماء فرماتے ہیں جس کے 50 سال ہو گئے سمجھو کہ اس کے عصر کی نماز ہو چکی ہے، عصر کی نماز ہو چکی ہے، اب مغرب کی نماز آنے میں دیر نہیں ہے۔ اسی لیے خوشی کے موقع پر بھی آقا موت کو یاد دلا رہے ہیں، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ دیکھو مرنا تو سب کو ہے، جو بھی دنیا میں آیا ہے وہ مرنے کے لیے آیا ہے، مگر مرو اس حال میں تم سچے پکے مسلمان ہو کر مرو۔ نکاح آدھا ایمان ہے، نکاح نصف الایمان، نکاح آدھا ایمان ہے، بقیہ آدھا ایمان میاں بھی مل کر پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے نکاح سے پہلے کیسے ہونا چاہیے؟ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو نکاح سے پہلے کی زندگی بتائیں، اور نکاح کے موقع پر کیا کرنا چاہیے وہ علماء کی ذمہ داری ہے، ان کو بتائیں۔ اور نکاح و بعد والی زندگی میاں بیوی کی زندگی کی ذمہ داری ہے کہ وہ علماء سے تعلق رکھے، اپنے اکابرین سے تعلق رکھے، اپنے بڑوں سے اپنے بزرگوں سے تعلق رکھے کہ میں آنے والی زندگی کیسے اصول اور اطاعت کے ساتھ گزاروں، یہ دلہا دلہن کی بھی ذمہ داری ہے۔ لہٰذا اس مبارک موقع پر آؤ ہم سب پر نیت کریں، ارادہ کریں، انشاءاللہ ہم جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ تقوی طہارت کو زندہ کریں گے، سیدھا سادہ نکاح کریں گے، مسجدوں کو اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ اس مبارک موقع پر جو دوست احباب جمع ہوئے اس نکاح میں اللہ بے انتہا اس نکاح کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ اور ترقی نصیب فرمائیں، ہر شر سے حفاظت فرمائیں، دونوں میاں بیوی میں خاندانوں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔